أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قرآن کی آیتوں میں سے اس آیت کا ایک خاص مقام اور مرتبے کا تذکرہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہے. اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمایا. اس کلام پاک کی حقیقت، وضاحت اور اس میں منشأ خداوندی سمجھانے بتانے کے لیے ہی. احادیث نبویہ کی روشنی میں قرآن کی جو آیتیں، قرآن کی جملہ آیتیں یا قرآن جملہ آیتوں پر جو مشتمل ہے 6000 سے زائد آیتیں ہیں. قلم بند کر کے بتانے والوں نے بتاتے ہیں کہ 6666 آیتیں، جبکہ ہر سورے کی ابتدا میں اس سورے میں اتنے آیتیں. یہ وضاحت تفصیل موجود ہے عام آدمی کے پڑھنے کے لیے، عام آدمی کے پڑھنے کے لیے. جبکہ 6666 آیتیں ہر سورے کے اوپر لکھی ہوئی آیتوں کی تعداد سے گنتی کی جائے تو 6666 تک پہنچ نہیں پاتے. مگر 6666 آیتیں ہیں. وہ گنتی کا فرق ہے، گنتی کا فرق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. وہ موضوع بحث اس آیت میں نہیں ہے اس فی الوقت. ابتدا میں اس کے متعلق شاید بحث ہوئی ہے. ان 6000 سے زیادہ آیتوں پر مشتمل اللہ تعالیٰ کا کلام پاک، مقدس کلام پاک، ہر لفظ کی، ہر کلمے کی قرات وضاحت کے ساتھ ہے کہ صرف تلاوت کر لینا. قرآن کے ہر لفظ کی 10 نیکیوں کا ذکر ہے. اور سوروں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات ہیں وضاحت تفصیل پیغمبر علیہ السلام نے پیش فرمائی. الف لام میم ایک کلمہ نہیں ہے. الف ایک کلمہ ہے، لام ایک کلمہ ہے، میم ایک کلمہ ہے. الف لام میم کہنے پر 30 آیتوں کے 30 نیکیوں کا تذکرہ ہے. کلام پاک کی تلاوت، کلام پاک سے جوڑ، کلام پاک کی تلاوت کے ساتھ یا اس کے معنی سمجھنے کے ساتھ یا سننے کے ساتھ آدمی جتنا بھی وقت دیتا ہے وہ عبادت مقبولہ میں شمار ہے. اس کے بارے میں بھی تفصیلی بحث سابق میں گزر چکی ہے. انسان کے صوم و صلات دیگر عبادتیں، اس میں ایک پہلو ہے مقبول اور مردود کا، بندے کے خلوص کے اوپر جڑا ہوا ہے اس سے. لیکن کلام پاک کی تلاوت یا اس کے ساتھ جو چیز انسان صرف کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، توجہ دیتا ہے، یہ خالص عبادت ہے. تاکید یہ بھی کر دی گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا.
لعلکم ترحمون۔ جب قرآن کی تلاوت ہو، عربی میں جو تلاوت ہے تو معنی کے ساتھ ہے، اس لیے ہم غیر عربی دان کو یہ سمجھانا پڑتا ہے۔ قرآن کی جب تلاوت ہو یعنی قرآن کا مطلب، قرآن کا ترجمہ ہو، فاستمعوا، عربی میں دو طریقے ہیں، اسمعوا سنو، استمعوا ساری توجہ ہر طرف سے ختم کر دو، اس توجہ کو اسی طرف لگا دو، یعنی توجہ سے سنو، غور سے سنو، اہتمام سے سنو۔ اردو میں اتنے الفاظ کہنا پڑتا ہے، عربی کی حقیقت سے جڑ گئے تو اسا کہنے کی ضرورت نہیں، دماغ میں معنی اترتے ہیں۔ تو اسمعوا عام سننا، توجہ ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہے، استمعوا توجہ کے ساتھ سنو۔ ایسے بیسوں چیزیں ذکر کرنے کی، ان تمام چیزوں کا مختصر ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ پورے کلام پاک کی جو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں سے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے سمجھا دیا کلام پاک کے بارے میں۔ اس آیت کے بارے میں انہا سیدۃ آی القرآن، آیت کی جمع آیون ہوتی ہے اور آیات بھی ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ آی القرآن یعنی آیات القرآن۔ یہ سارے کلام پاک کی آیتوں میں اس آیت شریفہ کو سید، سیادت، قیادت، سب سے بڑی آیت شریفہ معنی کے لحاظ سے، مطلب کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، رب العزت کے ساتھ بندے کو جوڑنے کے لحاظ سے یہ آیت سیدۃ الآیات ہے۔ تو قرآن کے ہر کلمے کی فضیلت ہے، لیکن اس قسم کی آیتیں قرآن میں جگہ جگہ ہیں، جیسے سورہ حشر کی آخر آیتیں اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم سے ختم ہوتا ہے۔ وہاں پر صرف اور صرف اسماء حسنیٰ کا تذکرہ ہے، ساری کائنات کے خالق اور معبود کے شناخت اور تعارف، پہچان ہے، اس لیے فضیلت ہے۔ تو تمام آیتوں میں اس آیت کو سیدۃ الآیات کا مقام عطا کیا گیا ہے، حقیقت بتائی گئی ہے۔ قرآن کی ہر چیز کے پر ایمان یقین بواسطہ پیغمبر علیہ السلام، اس میں اپنی رائے کو، اپنی عقل کو، فہم کو دخل نہیں، عبادت اسی کا نام ہے۔ تو لہذا اس کا نام ہے آیت الکرسی، چونکہ اس آیت کے اندر وسیع کرسی السماوات کا لفظ ہے۔ یہ لفظ کرسی کا ذکر پورے قرآن میں اسی آیت میں ایک ہی جگہ ہے۔ تو اس آیت کی شناخت کے لیے اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں میں، جنوں میں، تمام میں اسی نام سے معروف ہے۔ جب جب اجنہ نے بھی کہا تو آیت الکرسی سے ہی شناخت اور پہچان کروائی۔ یہ سیدۃ الآیات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میں نے تمہیں وصیت کیا تھا نا فاطمہ، تم سنتی ہو نا، تمہیں کہا تھا نا صبح اور شام میں پڑھنے کا تذکرہ۔ ایک نہیں، تعداد میں بہت سارے حادثے، ان تمام کا احاطہ ہم نہیں کریں گے، تمام کے احاطے میں ایک ہی مفہوم ہے، مختصر مفہوم کو ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من قرأہا اول لیلۃ وکذالک من قرأہا آخر النہار لم یقربہ الشیطان، اور کما قال نبی علیہ السلام، جو صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے آیت الکرسی تو شام تک شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا۔
اسی طرح شام میں جب پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کے قریب صبح تک وہ تلاوت کر لینے والے کے قریب نہیں ہوتا، یعنی شیطان سے محفوظ رہتا، شیطان سے محفوظ رہتا۔ اسی طرح اشیاء کی حفاظت کے لیے بھی آیت الکرسی اس پڑھنے والے کی مال و ملکیت بھی محفوظ رہتی ہے۔ اس سلسلے میں احادیث کے اندر دو واقعات مشہور بابر وضاحت کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جرن من تمر تھا۔ جرن فصل کاٹنے کے بعد دھوپ میں سکھانے کے لیے ایک مقام بناتے رہتے ہیں، ہم اس کو کھلا کہتے ہیں یا کھیلیان کہتے ہیں اردو میں۔ اناج سوکھنے کے لیے، غلہ سوکھنے کے لیے، کھجور سوکھنے کے لیے۔ ابی ابن کعب کا بھی ایک ایسی جرم تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 دن تک ملاحظہ کیا جو سوکھنے کے لیے ڈال دیا گیا ہے تو دھوپ آتی پر رات میں اٹھاتے نہیں تھے، جب اندیشہ نہ ہو پانی ہونے کے پڑنے کا تو اٹھاتے نہیں، پھر دوسرے دن سکھاتے ہیں، تیسرے دن سکھاتے ہیں۔ روزانہ محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ کم ہو رہا ہے، تو تیسرے دن رات دیر گئے، نگرانی کے لیے جا کر بیٹھ گئے تو ایک جانور کی شکل، قریب قریب انسان نما جانور کی شکل، ایک نوجوان آیا، آپ کا آمنا سامنا ہوا ظاہری شکل میں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ ہیں کون، کیا انسان ہے یا جن ہے یہ بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ اچھا ہاتھ بڑھاؤ ملائیں گے، ہاتھ بھی بڑھایا۔ حضرت ابی ابن کعب نے مسافر بھی کیا، تو فرماتے ہیں کہ جب میں ہاتھ ملایا تو اس کا کتے کا ہاتھ جیسا تھا، اس طرح کھلے ہوئے پنجہ نہیں تھا، کتے کا جیسا ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ کہا مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ صدقہ تو خیرات کرنا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ کم و بیش تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں انفاق فی سبیل اللہ، صدقات و خیرات ان کے اعمال میں سب سے زیادہ آگے بڑھا ہوا تھا۔ ان کے عملی زندگی کو ایمانی معلومات، تعلیمات اسلام سے جوڑ دیا جائے تو ایسا لگے گا تو جس طرح نماز لازم ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات کا حصہ اس قدر لازم ہے۔ میں بھی اس کا کچھ حصہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے پہلے 2 دن تک تو لے کر جاتا رہا۔ اس میں ذکر کرنے والی جو چیز ہے، حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا فَمَا الَّذِي يُجِيرُنَا مِنْكَ، کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم تم سے محفوظ رہ سکیں؟ تو اس نے کہا ہے نا، آیت الکرسی جو سورہ بقرہ میں ہے، یہ آیت شریفہ اگر کوئی شخص شام میں پڑھ لیتا ہے تو صبح تک شیطان قریب نہیں ہوتا، صبح میں پڑھ لیتا ہے تو شام تک نہیں۔ صبح میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر انہوں نے واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا صدق الخبیث۔ اردو میں ہم کسی کو جیسا بدماش کہتے ہیں، اس کو کہنا تو عربی میں خبیث بولتے ہیں۔ یہ عمومی استعمال میں، عام استعمال میں، اور ایک خباثت، ناپاکی، نجس وغیرہ، شیاطین کو خبیث کہتے ہیں۔ اس لیے طہارت خانوں میں وغیرہ میں جاتے وقت جو دعا ہے
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق الخبیث، نالائق بدماش نے سچ کہا. اسی طرح واقع حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو بیت المال کی حفاظت کے لیے آپ کو جو صدقات کا مال جمع ہوا تھا اس کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو رکھا تھا. دیکھا کہ رات دیر گئے، کوئی آ کر کھاتے ہوئے کچھ کھجور وغیرہ جمع کر کر لے بھی جا رہا ہے. آپ نے بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھے، ہاتھ پکڑے، آپ کی گرفت میں آیا. پھر اس نے انتہائی مجبوری کا ذکر کیا، اپنے اہل و عیال کے مجبور ہونے کا. آپ رحم کھا کر، رحم دلی کا مظاہرہ کر کر اس کو چھوڑ دیے. صبح میں واقعہ بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آئے گا وہ. دوسرے دن ویسا ہی ہوا. پھر نئے نئے ہیلے بہانے بتایا، پھر آپ کو رحم آیا، آپ چھوڑ گئے. یہ خلاصہ ہے اس حدیث کا پورا جو کا تو ترجمہ نہیں ہے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو آپ نے یہ وجہ بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے. پھر تیسرے دن کی بات ہوئی تو آپ نے عہد کر کے بتایا اس کو کہ اب تو میں تجھ کو لے کر جاؤں گا، میں چھوڑنے والا نہیں. اس نے ایک علمی بات بتا ڈالی. دیکھو میری ایک بات سنو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں، اگر وہ کرو گے تو میں کیا، میرے جیسا میرے قوم کے کوئی بھی فرد آئے گا ہی نہیں. آیت الکرسی کا حوالہ تو کوئی بھی مال کو ہاتھ نہیں لگائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے ابو ہریرہ تمہارے رات کے مہمان کا کیا حال ہے، یہ وجہ بتائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بات تو صحیح کہی لیکن وہ جھوٹا ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے. ایک سے زائد روایت ہیں اس آیت شریفہ کی وضاحت اور فضیلت کے بارے میں. اسی طرح سونے کے وقت پر بھی حدیث مرفوع میں تذکرہ ہے، جو شخص سوتے وقت پر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، او کما قال نبی علیہ السلام. بیسوں راویوں کے ذریعے سے کئی الگ الگ سندوں سے یہ حدیث ذکر ہے. یہ ذکر کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ اس حدیث کے کسی ایک بعض روایتوں میں راویوں کا تھوڑی سی کمزوری والا پہلو ہے، لیکن کثرت روایت کے ذریعے سے اس حدیث کا مقام حسن اور صحیح ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا جو اہتمام کرتا ہے زندگی بھر، تو اس کو جنت میں داخلے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں. صرف روکی ہوئی اب تک اس لیے کہ وہ ابھی مرا نہیں سوائے موت کے، یعنی مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. یہ ترجمہ حدیث ہے. مطلب اقرب الی الفہم ہے. اس آیت شریفہ میں توحید باری تعالی، اللہ عز و جل کے صفات عالیہ کا ذکر ہے. اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان، اللہ کی قدر، اللہ کی منزلت. دین کا توحید کا تصور عقیدہ یہودیوں کے پاس ہے. غلطی اور خطا کیا تھی؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر و منزلت جو اس کے صفات عالیہ کے ساتھ ہے وہ کمی رہ گئی تھی.
کیا کمی تھی؟ قرآن جگہ جگہ اس کی وضاحت یہودیوں کی خرابیوں کا تذکرہ کرتے رہتا ہے، کرے گا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت اور اس کے جلیل القدر مقام اور مرتبے کی وضاحت کر کر بندے کو اپنے رب کے ساتھ کس قسم کا اپنا عقیدہ رکھنا ہے، ہر پہلو میں کس طرح اپنے رب کو جاننا، ماننا اور پہچاننا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت اور فہم ہے۔ دماغ سے بھی بات بیٹھے گی۔ جب ان تمام کی روشنی میں جو حدیث میں ہے انہا سیدۃ آیل قرآن، تو برحق ہے، اور وہ آیتیں جس میں توحید باری تعالیٰ کا خصوصی تذکرہ ہوتا ہے، سارا قرآن اللہ تعالیٰ کی وضاحت، سادے سیدھے مفہوم میں چلو، اسماء حسنہ جتنے ہیں اسی کی تفصیل کلام پاک پیش کرتی ہے۔ سب سمجھتے ہوئے کرتے ہوئے آگے لا کر خلاصے میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت کی پہچان کراتی ہے، اور جو شخص کو اس کی ذات کی پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے تو پھر زندگی کے اندر فرق اور خرابی کیسے آئے گی؟ اہل اللہ میں سے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، اللہ کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ ایسا ہی جیسے وہ ازل میں تھا، ساری کائنات کا وجود بخشنے سے پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ پھر سوال ہوا کہ اب کیسا ہے؟ جیسا ازل میں تھا ویسا ہے۔ یعنی رب کی وہ ذات ہے جس کے اندر کوئی خلل پیدا ہونے والی چیز نہیں، کسی قسم کا نقص اور عیب آنے والی چیز نہیں۔ وہ وضاحت بھی اسی آیت شریفہ میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے ذریعے سے وضاحت آ رہی ہے۔ جب یہ ہے تو اس کی تلاوت کا ثواب اس قدر زیادہ، جبکہ قرآن کے ہر کلمے، ہر لفظ کے متعلق جیسا کہ ذکر کیا گیا ابھی تک، لیکن اس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، او کما قال نبی علیہ السلام۔ پورے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کرو آپ، اس کا مکمل ایک حصے کے برابر اس آیت شریفہ کی تلاوت پر آپ کو حاصل ہوگا ثواب۔ سورہ سے قرآن پڑھنے کے بعد جو ملنے والا ہے ثواب، اس آیت کے ایک پڑھنے پر جو ملے گا ثواب، پورا سورہ سے قرآن پڑھنے والے کو جو ملے گا اس کا درجہ مرتبہ الگ ہے۔ میں 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، لہذا مجھے قرآن کی تلاوت کی کیا ضرورت ہے، اس قسم کے خیال نہ آنے پائے۔ قدر و منزلت کے مقام کو بتانے کے لیے ایک بڑے درجے اور فضیلت دیگر آیاتوں میں حاصل ہونے والے ثواب کے اعتبار سے فوقیت کا مقام رکھتی ہے آیت شریفہ۔ جب اس مقام و مرتبے والی ہے تو اس کے ترجمے سے واقف ہونا، جن کے سامنے یہ ذکر ہوا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عرب کے سامنے ذکر کیا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے ہیں، قوم عرب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب سنا اور پڑھا، صرف الفاظ مراد نہیں تھے، معنی کے ساتھ تھے، حقیقت کے ساتھ تھے۔ تو ہم غیر عربوں کے لیے جو اس بیان کی ہوئی ساری فضیلتوں سے ہمیں جڑنا ہے تو اس کا پورے خلاصے تفسیر کے ساتھ نہ صحیح، صرف مطلب کے ساتھ دماغ میں باندھ میں رکھنا۔ نماز کی ہر رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں، تو سورہ فاتحہ کے مفہوم کو مختصر تو رکھنا، جب اس کی شرح بڑی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے، بتانے والوں بتایا 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 بتایا، آخر میں یوں کہہ دیا، سارا کلام پاک کا خلاصہ
دین کے اصول، احکام، بنیادی چیزیں پورے سورہ بقرہ میں آ گئے. سورہ بقرہ کے سوا جتنا قرآن ہے اسی سورہ بقرہ کی وضاحت اور تفسیر ہے. پھر سارا قرآن سورہ بقرہ کی تفسیر، پورا کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ گیا. پر اتنا بڑا مفہوم نہ رکھو. اب بتانے والوں یہاں تک اس سے آگے بھی بتا دیا جو سمجھنے کے لیے دشوار عام آدمی کے لیے. اجی سارا قرآن سورہ بقرہ کے بشمول سورہ فاتحہ سب کچھ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا. پھر اس کے بعد بھی لب کشائی کی، قلم بند ہوا، وہ ہمارے سننے کے ساتھ سمجھ میں آنا رہا دشوار. پورا قرآن بشمول سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کے وہ بے کے حرف بے کے اندر آ گیا. اب اس میں مت جائیے آپ الجھانا میں. آج کل فقراء کی بھی نوعیت بدلی ہوئی ہے. 40-50 سال پہلے کے فقراء کی مختلف انداز پہلوؤں کو ہم نے بھی مشاہدہ کیا. ایک مانگتے ہوئے بھی مختلف قسم کی چیزوں میں. الف سے کر اللہ کا نظارہ، بے کے نقطے میں ہے بھید سارا. کیا حقیقت ہے واللہ عالم. سمجھنے کی کوشش کرو. الف جو بغیر نقطے والا ہے کچھ نہیں تھا، اللہ تھا. نقطے والی چیز آ گئی، ساری کائنات آ گئی، تو اب اس کا نظارہ اس کے اندر ہو گیا. قریب قریب سمجھا جا سکتا. بیسیوں کے تشریحات فلاں فلاں الگ الگ ہیں. تو الغرض تو اس آیت الکرسی کو اب ہمارے لیے لینے والی بات ہر نماز کے بعد 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. احادیث سے ثبوت تعلیم ہے آیت الکرسی کے پڑھنے کی. صبح پڑھنے کی فضیلت ہے، شام پڑھنے کی فضیلت ہے، سوتے وقت پڑھنے کی فضیلت ہے. اس میں پڑھنے والے کی حفاظت شیطان سے. بزبان شیطان بھی حضرت ابی ابن کعب کی جو حدیث واقعہ جو ذکر کیا گیا بھی خود انہوں نے اسی سے پوچھ لیا ہاتھ پکڑ کر، فَمَا الَّذِي يُجِيرُنَا مِنْكُمْ، ارے شیطانوں، ارے جنہ، تم سے بچنے کے لیے ہمارے لیے کیا کوئی راستہ نہیں؟ تو اس نے خود بتایا تمہارے پاس ہے نا آیت الکرسی سورہ بقرہ کی. جب وہ چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضاحت فرمائی تو آپ نے فرمایا صدق الخبیث، وہ ہے تو بدماش. گالی نہیں ہوتی ہے، شرارت کے اس میں. سارے عرب کسی کو شریر مزاج کا ستانے والا ہے تو اس کو خبیث کہتے ہیں. الولد الخبیث، اردو کے اندر ہمارے پاس بہت سارے الفاظ عربی کے تھوڑے معنی بدلتے ہیں، بعض معنی ایک دم بدل دیتے ہیں. غلاظت کے معنی میں ہم نے ایک لفظ رکھا غلیظ. قرآن کے اگر جگہ جگہ میثاقا غلیظا غلیظا، ہمارے اردو کے اندر معنی غلیظ غلاظت کے گندگی کے معنی ملی. عربی کے اندر غین لام زے کا لفظ ہے، اردو کے اندر پوری طرح معنی کھو دیا. عربی کے اندر کسی مضبوط مستحکم، میثاقا غلیظا، عہد غلیظ، پکا عہد، پکا وعدہ. لیکن 20 الفاظ عربی کے اردو میں تھوڑے تلفظ کے ساتھ ذرے ذرے بدلے ہوئے. مر گیا، عربی کا لفظ ہے مرہ، گزرا، گزر گیا. را کی تجدید کو ہٹا دیا، مر گیا، گزر گیا. اب 20 الفاظ کے اندر اکٹھتے گئے وغیرہ وغیرہ. تو اس آیت الکرسی کے اندر پورے مفہوم میں توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ رب العزت کی بلند و برتر صفات یعنی کام، اسماء الحسنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان تمام میں ایک اس میں ذات ہے، ماں باقی اس کے کام ہیں.
جو اللہ تعالیٰ رحیم ہے یہ اس کا کام ہے، غفار ہے کام ہے، شدید العقاب ہے کام ہے، قہار ہے کام ہے، جبار ہے وہ کام ہے، رازق ہے اس کا کام ہے۔ ان کاموں کو کسی مخلوق کے ساتھ جوڑ کر تم ان کو معبود کا درجہ کیوں دیتے ہو؟ ہر حال میں اسی سے کرنا ہے، جوڑنا ہے اسی سے، ہر چیز کو جڑنا اسی کے ساتھ ہے۔ تو دین اسلام کلام پاک پہ اسی معنی مفہوم۔ شریعت دین اسلامیہ جن طور طریقوں پر اعمال کے اوپر ہے ان کو ظاہر کرنے والی آیتیں صرف اور صرف 500، اس کے اوپر ایک بھی نہیں بڑھ رہی، بلکہ 6000 سے زیادہ آیتوں پر مشتمل کلام پاک۔ تو 500 آیتوں سے پورے کا پورا اصول دین نکل رہا ہے، دین اسلام کے شرح وضاحت، سارے تقریریں تحریریں سب اسی کے اوپر بنیاد پر ہیں۔ تو بقیہ وہ ساری کی ساری آیتیں ہیں کیا؟ وہی توحید بارے تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے مختلف پہلوؤں کے ساتھ جب وہ حقیقت سمجھ میں آ گئی، فکر اور عقیدہ درست ہو گیا، اور وہ فکر اور عقیدے کے مظاہرے کے لیے اعمال ہے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی، ابتدائی 10 سال کسی قسم کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، 10 سال کے بعد نماز کی فرضیت والی چیز آئی، اور جتنا قرآن نازل ہوا وہ کیا تھا؟ انسان کی فکر کو صحیح کرنا۔ صحیح فکر کھو دیا تھا انسان، طریق زندگی تو معلوم تھی اس زمانے کو بھی، انسان انسانیت کے معیار کو کھو دیا تھا تو زمانے جاہلیت کہلایا۔ الغرض اب آیت کے ترجمے مطلب پہ چلتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالی لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں۔ لٹریری پوائنٹ سے جو لینگویج جانتے ہیں، اللہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، لا الہ الا بھی سبجیکٹ ہے، عربی زبان میں داخل ہو کر جانتے ہیں کہ جملے کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کو ہم لوگ گرامر میں کہتے ہیں یہ مبتدا، جملے کا پہلا حصہ، اس کے بعد آنے والی چیزیں اس کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خبر۔ تو عام طور پر جملے میں پہلی سب سے پہلا مقام پر جو چیز آتی وہ چیز ہوتی ہے، یا یوں کہو کہ پورے اس جملے کا ہیرو وہ ہے، اس کے متعلق تفصیل بعد میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے انگریزی میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ بھی مبتدا ہے، لا الہ الا اللہ بھی مبتدا ہے، یہ دونوں کو ملا تو ایک ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، یعنی اللہ ہوا موجود و معبود و مقصود، صرف اللہ ہی معبود ہے جس کی عبادت پرستش کی جانا ہے، وہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے۔ عبد کا مطلب زندگی کے پورے دین اسلام کے ہر پہلو کے ساتھ گرتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی مرتبہ کئی پہلوؤں سے وضاحت ہوئی ہے، خالی نماز کا نام معبود نہیں ہے، بنیادی ایک چیز ہے وہ بھی، جو تمام چیزوں کی پرے کرنے والی ہے۔ جیسا آج کی اس بیٹھک میں سب سے پہلے بتایا گیا، کلام پاک سے متعلق جڑا ہوا آپ کا وقت چاہے تلاوت سے ہو یا اس کے ترجمے کے ساتھ ہو، اس میں صرف کیا وقت یہ خالص عبادت ہے اور عبادت مقبولہ ہے، جبکہ دیگر عبادتوں میں مقبول اور مردود کا احتمال ہے۔ فویل للمصلین، ارے نماز پڑھنا ہے اللہ کے کہلانے کے لیے اور اللہ کے وعدے کو پانے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے فرما دیا۔ مصلی کس کو کہتے ہیں؟ نمازیں بار بار پڑھنے والے کو بولتے ہیں۔ گنڈی ٹوٹ گئی، آپ گنڈی ٹاک لیا، تھوڑا سا پھٹکا سی لیا، سی رہے ہیں آپ،
لیکن پھر بھی آپ کو ٹیلر نہیں کہتے. جو اس پیشے کے ساتھ لگا ہوا ہے انہیں ٹیلر ہو. اب اس کے اس عمل کو بولیں گے خائد بولیں گے. جو پیشے کے ساتھ جڑا ہوا اس کو خیاط بولیں گے. کبھی ضرورت کے لیے آپ بھی روٹی بنا لیے کر لیے، لیکن پھر بھی آپ کو خباز نان بائی نہیں بولیں گے. لوہے سے لوہے کو مار کر ٹیڑے کو سیدھا کیا فلاں کیا، آپ کو لوہار نہیں بولیں گے جبکہ لوہار کے جیسا کام کیا، جبکہ ٹیلر کے جیسا کام کیا. کھلاڑی کے جیسا آپ نے کھیلا لیکن آپ کو کھلاڑی نہیں بولیں گے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. اللہ تعالی ماں باقی سارے کے سارے صفات، ماں باقی سارے کے سارے صفات اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی موجود ہے، اللہ ہی مقصود ہے. اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ سارا سیدھا ترجمہ تفسیر. اہل اللہ کی تفسیر اس کے مطلب سے غیر ضروری اپنے کو سننا سنانا. میں اپنے مزاج کے لحاظ سے سب سے زیادہ وہ پڑھتا ہوں، ان کے مطالب کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں. 20 کتابیں، وہ پہلو میں سے کوئی پہلو نہیں بیان کروں گا، اس کا ذکر نہیں، ان کی تشریحات کا ذکر نہیں. وہ مخصوص خصوصی تعلیم حلقے تربیت سے متعلق ہے. وہ ہمیں عام آدمی کے اعتبار سے اس کی ابھی ضرورت نہیں. الحی القیوم، حیات سے حیوم، ہمیشہ قائم ازل سے. قیوم قائم کا مبالغہ. اے قائم علی کل شیء علی کل نفس بما کسبت، ہر چیز، ہر شخص، ہر مخلوق جو کچھ بھی کرتی ہے. القائم علی الامر، کسی چیز کا دیکھ بھال کرنا. الرجال قوامون، سورہ نساء میں ذکر ہے ازدواجی زندگی کے معاملے کے اندر مردوں کو مردوں کی حقیقت، عورتوں کو عورتوں کی حقیقت، دونوں کے درمیان رشتے کے رابطے کو واضح کرتے ہوئے الرجال قوامون، یہ قیوم سچ قوام، کوئی مبالغہ. بس آدمی کو بمقابل عورت ایک فضیلت یہ ہے، اس کا رکھ والا، دیکھنے والا، اچھے برے کا خیال رکھنے والا. تھوڑی سی وضاحت پھر اس آیت شریف میں. یہ ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. یہ ساری کائنات کی پوری مخلوق کے ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ قیوم. اس کی نگرانی سے کوئی بھی چیز کے ایک لمحے کے لیے غائب نہیں. جب اتنا اہتمام ہے حساب کتاب کا، تو پھر غفلت کیسا اپنے رب کے روبرو اس کے ارشاد، اس کے حکم کے خلاف کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے اس کام کے بارے میں، اس حقیقت کے بارے میں جتنا یقین بڑھے گا، اس کی عملی زندگی کے اندر اتنی پختگی آئے گی. اس یقین کے اندر جس قسم کی جس درجے کی کمزوری ہوں گی، عمل کے اندر کمزوری ہوں گی. ایک سے زائد روایتوں سے وضاحت ہے کہ اس میں اعظم الحی القیوم ہے. کیا الحی ہے؟ ہم نہیں کہتے. کیا القیوم ہے؟ ہم نہیں کہتے. الحی القیوم میں مشتمل ہے. اور بعد میں الحی القیوم لا الہ الا ہو، الحی القیوم لا الہ الا ہو میں اسم اعظم. اسم اعظم کیا ہے حقیقت؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء، بے حد و حساب اسماء. آپ کی امت کو مسلم شریف کی روایت میں ذکر ہے لو 99 اسما، لیکن فہرست نہیں بتایا انہوں نے.
مسلم میں صرف اتنا ہی ہے، مسلم شریف کے اندر لہو 99 اسمن، اس کے 99 نام ہیں۔ ترمذی نے ان 99 ناموں کی تفصیل بھی پیش کی، 99 کی۔ مطلق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کلام پاک کی تلاوت کرو، اس کلام پاک میں اسماء حسنہ کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اور جو ڈھونڈے گا وہ تلاش کرے گا وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ اس کام کو اتنا عظیم کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، شاید اسی لیے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے مصنفین ہیں ہمارے اسلاف کے، جن کی کتابیں تعداد میں 100 سے زیادہ، بعض کے تو سینکڑوں، جلال الدین سیوطی کے بالاتفاق کتابیں 250 کتابوں کے اوپر بغیر اختلاف کے علماء اسلام تسلیم کرتے ہیں، بلا اختلاف کے، اختلاف کے ساتھ 650 کتابوں کے مصنف، بعض کتابیں 1 سے 10 15 جلدوں پر مشتمل، تو بعض کتاب 10-12 صفحات پر بھی مشتمل۔ لیکن ہر ایک کی نہیں، اس سلسلے میں کتاب لکھنا نہیں چھوڑا، اسماء حسنہ کے اوپر کتاب مستقل قلم بند کیا انہوں نے۔ کیوں؟ وہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والا انعام الدخول فی الجنہ کی آرزو میں، امید میں، توقع میں، یقین میں، ایمان میں۔ اسی طرح 40 حدیثوں سے متعلق اسے تمام مصنفین کی الاربعین کے نام سے کتابیں گننا شروع کرو، سینکڑوں نہیں ہزاروں ملیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں نے جب اسماء حسنہ کی ترتیب قائم کو ڈھونڈنے تلاش کیے تو ہر ایک 100 سے آگے بڑھے، کوئی 300 تک گیا، کوئی 400 تک گیا۔ ہے کیا وہ نہیں مانتا۔ میرا مسلم کی اس کے مطابق 99 دیگر عام جو حدیث ہے اللہ کے ناموں کو۔ سعودی میں نے بعض کلام پاک کو دیکھا، حرم میں جہاں جہاں اللہ کے نام کا ذکر ہے، اللہ اللہ، صرف اللہ کو نہیں ہے، پورے آسمان کو نہیں، سارا قرآن بلا انک میں، وہ ریڈ میں ہے۔ جس نے چھپانے کا اہتمام کیا اسی سلسلے کی کڑی ہے، اللہ 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 اللہ، نیت مقصود ارادہ۔ ابو غالب خطان ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ ابن سیرین تابعیوں میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کی حقیقت 1 سے زائد مرتبہ بتا دی گئی۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بچپن گزارا ہے ابن سیرین نے، کیونکہ ان کی ماں خادمہ تھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی، تو رینگتا ہوا وہ زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ان کے شاگردوں میں ابو غالب خطان ہیں، ان کی روایت ہے کہ میں پورے 10 سال تک اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا، اے اللہ تعالیٰ تو اپنا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے سے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے مجھے بتلا۔ 10 سال تک دعا کرتا رہا، پورے 10 سال تک دعا کرتا تھا۔ 10 سال کے بعد خواب میں مجھے بتایا گیا، پہلے دن خواب کو خواب سمجھ کر خاموش رہا، 3 دن تک وہی خواب پڑا۔
اس خواب کے ذریعے سے حکم ملا کہ تم یہ پڑھو، یا فارج الہم یا کاشف الغم یا صادق الوعد یا موفیا للعہد۔ درمیان ایک اور جملہ ہے، سب ہم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کانا اذا نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم او غم فیقول یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کبھی کوئی فکر طاری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، برحمتک استغیث۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو تعلیمات جو دیے اس میں سے تعلیم یہ ہے، اے فاطمہ تم یہ صبح اور شام کیوں نہیں پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، رحمتک استغیث، اصلح شانی کلہ، اصلح شانی کلہ ولا تکلنی نفسی طرفۃ عین، اکما خان نبی علیہ السلام۔ اے حیو اے قیوم، آپ کے فضل و کرم سے ہی میں آپ کی مدد کی طلبگار ہوں، میرے سارے کے سارے احوال کو اچھا فرمائیے، کلہ ہر فرمائیے، پلک جھپکنے کی اتنی مقدار میں بھی مجھ سے بے توجہ مت فرمائیے، رحم فرمائیے۔ ترجمہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اتنا لمبا پڑھنے کے بجائے اتنا پڑھیے۔ پہلے جو حدیث سنائی گئی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، الغرض حی القیوم میں لا اسم اعظم مشتمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو احیاء الموتیٰ فلاں فلاں جو آپ کے معجزات ہیں وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ اسم اعظم ہی عطا فرمایا تھا۔ واقع سلیمان علیہ السلام سورہ نمل میں تفصیل آئے گی، اس میں جن ایک وقت طلب کیا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے تک میں جا کر وہ سینکڑوں میل دور واقع ملک سبا کا تخت لے کر آؤں گا، جو عام انسانوں سے مشکل تھا، اس میں سے اللہ والا ایک شخص نے کہا اتنی دیر اے پیغمبر سلیمان علیہ السلام آپ آنکھ بند کیجئے اور کھولیے اور لے لیجئے۔ سب کو سامنے تھا، وہ کیا تھا؟ اسم اعظم تھا، اسم اعظم۔ ابو غالب فتان نے تو 10 سال دعا کی تھی، اس لیے بعض اہل علم کی دعاؤں میں نے دیکھا، عربی دعا سنانے بجے لمبی ہے، اس کا مختصر خلاصہ بتاتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ تیرا وہ نام جس نام کی بنیاد پر جس کی وجہ سے تو اپنی مشیت کو جاری کرتا ہے، جب کسی چیز کو کن کہتا ہے فرماتا ہے تو فیکن وہ ہو جاتی ہے، تو اس اسم کی بدولت میں تجھ سے یہ طلب کرتا ہوں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعاؤں میں ہیں، وہ یہودی تھے، مسلمان ہوئے، یہودیوں کے برے احوال کا تذکرہ کرتے فرمایا یہ ہماری قوم یہودی اتنی کم وقت ہے، سحر و جادوگری کے اندر اتنے آگے ہے، مجھے ان سے بچتے رہنے کے لیے اگر میں روزانہ صبح شام یہ دعا نہ پڑھتا تو کبھی کا مجھے گدھا بنا دیتے، کچھ بھی بنا دیتے یہ لوگ۔ وہ بھی ایک دعا پڑھی ہے، اس دعا کے اندر آخر کے جملے میں یہ ہے وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا أَعْلَمُ مِنْهَا وَمَا لَا أَعْلَمُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَزَرَعَ۔ ترجمہ ہے
اللہ تعالیٰ کے تمام اسما، جن کو میں جانتا ہوں، جس کو میں نہیں جانتا ہوں. تو گیا ترمذی والی حدیث کے جو 99 نام ہیں اس کے سوا کا بھی اشارہ دیا انہوں نے. میں اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا واسطہ دے کر عالم منہا وما لا عالم، جس کو میں جانتا ہوں، جس کو میرے علم میں نہیں ہے، وہ تمام کے تمام اسماء حسنہ کے واسطے سے من شر ما خلق و برا ذرا، خلق برا ذرا، یہ تینوں کے تینوں الفاظ کے معنی ایک ہی ہے، پیدا کرنا. ارے تیری مخلوقات کے ہر قسم کے شر سے میں حفاظت چاہتا ہوں. میں یہ پڑھتا ہوں تو تب کہیں میری حفاظت ہو رہی، ورنہ یہودی میرا پیچھا کرتے ہوئے مجھے کبھی کا کچھ کرتے برباد کر دیتے وغیرہ وغیرہ. مگر آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے. اس میں اعظم اہلیت استعداد پیدا ہونے کے بعد قدرت اللہ کے 20 بندوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی عطا فرمائی ہے. لیکن اغلب جو روایتوں کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں یہ کیجئے. اور یہ بھی تعلیمات ہیں، اس میں اعظم کی نوعیت ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہوا کرتی ہے. واللہ اعلم. استعداد صلاحیت ہونا. چنانچہ واقعوں میں ایک واقعہ، اب نام کا بھی ذکر نہیں کرتا، کتابوں میں قلم بند ہے، لکھا پڑھا، صلاحیت پیدا ہوا اسی طلب میں اس میں اعظم کی ایک شخص کے متعلق اس کے دور میں کہ ان کے پاس اس میں اعظم ہے. بہت درخواست کر پیچھا نہیں چھوڑا تو انہوں نے کہا تم میں اہلیت نہیں ہے بابا، نہ میں اہلیت پیدا کروں گا. ٹھیک ہے، ہم امتحان لے لیتے ہیں، آپ میں اہلیت ہے نہیں، اگر ہے تو ہم بتا دیں گے. انہوں نے کہا کہ آج فلاں مقام پر جو پولیس چوکی ہے اس کے سامنے صبح سے شام تک بیٹھے رہنا. کیا ہوتا ہے شام میں آ کر مجھے سنانا. بیٹھے شام کے قریب میں ایک معمر شخص لکڑیوں کا گٹا جنگل سے لے کر آ رہا ہے. چوکی کے سامنے سے گزرا، وہ چوکی سے شرطی پولیس والا آیا، اس کا گٹا بھی کھینچ لیا، 2-4 ڈنڈے بھی مارا، جبکہ جنگل کو جا کے محنت کر کاٹ کر لے کر آیا تھا لکڑیوں کو. لیکن اس شخص نے کچھ نہیں کہا، اپنا گٹا چھوڑ دیا، مار بھی کھایا، زبان سے کچھ نہیں کہا، خاموش نکل گیا. شام میں آ کر اس نے سنا ایسا ہوا، تو سنانے بعد کہا کہ اگر اس جگہ پہ تو ہوتا تو کیا کرتا. اس نے کہا میں اس کو برداشت نہیں کرتا تھا، میری محنت کے ساتھ میں لایا ہوں، پناہ اور خواہ بغیر کسی جرم کے مجھے ڈنڈے بھی مارتی گئے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ تجھ میں اہلیت نہیں ہے. یہ اہلیت کیا چیز ہوتی ہے ذرا اشارے کے لیے میں بولوں. وہ اہلیت پیدا کرنا کسی کے ہاتھ کی بات نہیں، کسی دکان سے لے کر دینے والی بات نہیں. یہ ذہنی دماغی عقیدے کی تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ والقدر خیری و شرری کا پورا عملی نمونہ بننا. چھلکا پڑا ہوا ہے، پھسل کر گرے، چھلکا ڈالنے کے والے کے اوپر آپ کی توجہ ادھر بٹتی ہے. اس واقعے کے تحت والقدر خیری و شرری تعالیٰ اللہ کے اذن مشیت کے خلاف ہوا نہیں ہے. تو اس واقعے کو جب اس نے سنا تو فرمایا کہ دیکھ تجھ میں اہلیت نہیں ہے. اب جاننا چاہتا ہے جان. مجھے جو اس میں اعظم کی تربیت اور تعلیم ملی ہے اسی بڑے میاں سے ملی ہے، وہ میرے استاد ہیں. اور تو اہلیت ہے اس میں اعظم مل جائے. اس لیے اکثر لوگ صبح ہوتے پورے وظیفے میں سارے کے سارے اسماء حسنہ پڑھ لیتے ہیں. پڑھ کر اس میں سے ایک ہوں گا نا، ہم ہوں گا نہیں ہوں گا میں بھی نہیں بولتا. اجی سارے عبادات عقیدے کا نام ہے، یقین کا نام ہے، اندازے کا نام نہیں. یہ میں کر لیا ایسا ہو گیا ہوں گا نا نہیں. اسی وجہ سے صاحب بیٹھے
رمضان کا مہینہ تھا، میں نے پوچھا آپ کے پاس کتنے پیسے جمع ہیں؟ آج سے 7-8 سال پرانا واقعہ ہے، 40,000 روپये جمع ہیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس زکوٰۃ واجب ہے نا؟ ہاں زکوٰۃ دیتے۔ مزید سمجھا تو جب سمجھ میں آئی تو بات کرنے لگے، ہاں میں عید میں اپنے بھانجوں کو بھتیجوں کو اتنے عیدی بول کے دے دیا، اب سمجھ لو اسی کو زکوٰۃ۔ ارادے کے ساتھ دینے کا نام، بھلے آپ عیدی بول کے اس کو دے دو، اس سے پہلے دینے سے پہلے میں اس زکوٰۃ میں سے دے رہا ہوں، یہ ارادہ نیت کر کے دے دو تو اب زکوٰۃ ہوں گی۔ جو میں نے کر لیا تھا، وہ راستے میں ایک فقیر ملا تھا، ایک بھوکا ملا کھلایا تھا، وہ سال بھر کا میں حساب کاؤنٹ کر لیتا ہوں، آج میں زکوٰۃ کے اس پہ حساب کر کے نوٹ کر لیتا ہوں۔ ایسا نہیں، عمل عقیدے کے ساتھ ہونا ہے، تو اس میں اعظم کی بھی حقیقت کے ساتھ جڑنا ہے، آپ کو تو ملے گا۔ واللہ اعلم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ رب جو ہے اس کو کبھی سنۃ اور نوم نہیں لاگو ہوتی۔ نیند سے پہلے جو کیفیت طاری ہوتی ہے غنودگی والی، اونگ والی، وہ ہے سنۃ۔ 2 لفظ ہیں قرآن میں، دونوں استعمال ہیں، یہاں پر سنۃ ہے، سورہ آل عمران میں نعاس، نون عین الف سین، دونوں کے معنی ایک ہی۔ اور یہ سنۃ لفظ ہے اصل میں وصن، واو سین نون، جیسے وصل ہے صلۃ ہو جاتا ہے، واز ہے عزت ہو جاتا ہے، اسی طرح وصن ہے۔ صحابہ کے واقعات پڑھیں گے تو ایک صحابی کو اس کا تلفظ ذرا دشوار ہوتا تھا تو ان کو اجازت بھی دے دی گئی، ٹھیک ہے تم لا تأخذہ وصن ولا نوم پڑھو، سنۃ پڑھنے میں تم کو برابر ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، جب یہ لفظ یوں ادا کر سکتے تو یوں پڑھو، لا تأخذہ وصن ولا نوم، واعظ عزت، وصل صلۃ، وزن زنۃ، وعد عدت، یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے استعمال، وہ قواعد کا بیان آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو نیند سے پہلے جو اونگ والی کیفیت آتی ہے وہ بھی نہیں آتی، نیند تو کجا نیند بھی نہیں آتی۔ اس واقعے کو بڑی تفصیل، چونکہ باری تعالیٰ صفات عالیہ کا تذکرہ رب کو جاننے، رب کو پہچاننے والی چیزیں اس آیت شریفہ میں، اس کو یہی روکتے ہیں، پھر اس کی تفصیل آگے کل بڑھیں گی۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ابو ہریرہ سے وضاحت ہے، دوران خطبہ واعظ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ممبر پر اچانک خیال آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی کبھی سوتے ہیں کیا؟ آخر کب آرام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ سے دریافت کر ہی لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا 2 پیالے دے کر، اس پانی کے ساتھ، اس حدیث میں تفصیل ہے کہ 3 دن تک پہلے ان کی نیند کو اڑا دیا، ایسے مصروف رکھے فلاں رکھے یا سونا چاہت نیند نہ لگے، 3 دن سوئے نہیں آپ، قدرت کی طرف سے نیند اڑا دی گئی۔ 3 دن نیند اڑانے کے بعد پھر اس کے بعد فرشتے کے ذریعے سے 2 پیالے بھیج کر دونوں ہاتھوں میں دے دیے، اس کو گرنے نہیں دینا، ہاتھ میں سنبھال کر رکھنا۔ اب 3 دن کی اڑی ہوئی نیند اب لوٹتی ہے، اب ان کو سنبھالنا ہے، اب نیند بھی آ رہی ہے، ذرہ خالی اونگ والی کیفیت ہو رہی ہے، وہ ہل رہا، پر کبھی اس سے سہارا دے رہے، اس سے سہارا دے رہے، اس سے کر رہے، آخر کار دونوں کے دونوں گری گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو موسیٰ،